یہ ہمیں شرم نہیں آتی نعرے لگاتے ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ جان تو دینی نہیں ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں باول مسلمان بن جانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے. نہیں، ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرامہ بنا لیا ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ڈرامہ بنا لیا ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی، سب اداکاریاں کر رہے ہوتے. ہم بھی جانتے ہیں یہ باپ نہیں ہے، یہ بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اداکاری کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، چلو یار دیکھتے ہیں، ایک ڈرامے کی پوری قسط وار سیریل دیکھتے ہیں. ہم نے عشق رسول کو ایسا بنا دیا، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو عشق کا دعویٰ کرے، جو غلامی کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانے، وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ بولیے. مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ آپ سے کہے یار اس لڑکی سے بڑی پیار بہت محبت ہے. اس لڑکی کا فون آ جائے، وہ کہے کہ آج نیلے کپڑے پہن کر آنا، اور آپ جواب میں کہیں نہیں میں نہیں پہن رہا، بال ذرا دوسرے بنا لینا، میں نہیں بناؤں گا، جوتے فلاں پہن کے میں نہیں. اچھا آج رات کو آ جانا، فیس بک پہ بیٹھ کے چیٹ کریں گے، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر آپ وہ بند کر کے آپ سے کہے اس لڑکی سے مجھے بڑی محبت ہے، عشق بہت زیادہ. دیانتداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے، یہ عشق میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بولیے بولیے. اور ایک عشق کا دعویٰ کرے اور جو لڑکی کہے وہ کر بیٹھے، جو وہ کہے، اپنا حلیہ بدل لے، اپنے کپڑے بدل لے، اپنے جوتے بدل لے. یہ عشق میں آپ کو سچا نظر آئے گا کہ جھوٹا نظر آئے گا؟ بولیے. ایک ہے وہ کہے یار میں اس لڑکی کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ پیزے کھا رہا ہے، چکن ٹکے بوتلیں چڑھا رہا ہے، ڈکارے لے رہا ہے، ساری رات سو رہا ہے، کوئی غم نہیں. ایک کہے کہ مجھے عشق ہو گیا ایک لڑکی سے، راتوں کو جاگ رہا ہے، بال بکھر گئے ہیں، کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہے، عجیب پاگلوں کی حرکت کر رہا ہے. بتائیں عشق میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ بولیے. مخلص کون ہے؟ جو پاگل بنا وہ نا. اب ذرا اپنے آپ کو معائنے میں دیکھ لیں. نبی سے عشق کا دعویٰ اور جب نبی کا حکم متوجہ ہو، سرکار کی غلامی کا دعویٰ اور سرکار ہمیں حکم بیان فرمائے تو ہم اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہیں ایک منٹ پہلے حکم سامنے رکھو، سوچیں گے، غور کریں گے، بیوی سے پوچھیں گے، باپ سے پوچھیں گے، ماں سے پوچھیں گے، دوستوں سے پوچھیں گے، کاروباریوں سے پوچھیں گے، دنیا سے پوچھیں گے. اجازت ملے گی تو نبی کا کہنا مانیں گے، ورنہ نبی کا حکم نبی کے حوالے کر دیں گے. یہ عشق ہے، یہ غلامی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہی عشق اور یہی غلامی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اختیار کرے، آپ کا دوست یہی رویہ آپ کے ساتھ رکھے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے، تو موڈ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی کو ساری نعمتیں دیں اور پھر آپ سنیں وہ کسی سے فون پر آپ کے دشمن سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہو کم وقت مرتا بھی نہیں ہے، میں تو بیزار آ گئی ہوں. آپ کہیں کھانا بنا دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پانی پلا دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چائے بنا دے، خود اٹھ کے بناؤ، میری بھی بنا کر لے آؤ. آپ کا دل چاہے گا اس کو نعمتیں دینے کو، آپ رکھیں گے اسے اپنے پاس. اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ طلاق دے کے باہر کر دیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا؟ نبی سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، غلامی کا دعویٰ، اور پھر اللہ کے نبی کچھ حکم بیان فرمائے تو چہرے بگڑ جائیں، موڈ آف ہو جائے، کھائے پیے نبی کا، نعرے تو لگائیں. کون کھلاتا ہے؟ ہم تو نبی کا کھا رہے ہیں. بھائی جس کا کھا رہے ہیں اس کے گن گا رہے ہیں. تو بھائی اصول تو یہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے. ماں باپ کا کھاتے ہیں تو اس کا کہنا مانتے ہیں، بیوی شوہر کا کھاتی ہے تو کہنا مانتی ہے، آپ اپنے افسر کا کھاتے ہیں تو افسر کا کہنا مانتے ہیں. نبی کا کھا رہے ہیں تو نبی کے احکام بوجھ کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرامے کی طرح بنا لیا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. میں آپ سے ایک دائرہ اعظم میں رہ کے کوشچن کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک جواب دے دے. جیسا عشق ہمارا ہے آج کے دور میں، یہ کہنا بالکل نہ مانو، خالی نعرے لگاؤ. صحابہ کرام میں سے ایک مثال مجھے ایسی پیش کر کے بتا دیں، ایک مثال مجھے جواب دیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟
जोर से बोलिए, हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं उनके इश्क रसूल की अलामत क्या थी वो बताएं। आप जवाब देंगे एक ही बड़ी अलामत थी मुफ्ती साहब, सरकार की जबान से अल्फाज बाद में निकलते थे, सरकार जाने पहले कुर्बान कर दिया करते थे। सरकार अभी जबान से कुछ नहीं कहते, आपके भवों के इशारों से समझकर अपने सब जानो माल कुर्बान कर दिया करते थे। और हम हट्टे खट्टे मोटे ताजे खाएं पिए, जो नबी का हुक्म अच्छा लगे वो, यार ये लौकी खाना सुन्नत है ना, ऊंट का गोश्त खाना भी सुन्नत है ना, ये सुन्नत तो बड़ी अच्छी लगे, दबा के खा रहे हैं जी, लौकी और खजूरें खा रहे हैं, फुला चीज, ये सुन्नत है। 5 वक्त नमाज भी तो नबी की सुन्नत है, सुन्नत फर्जिया, दाढ़ी सुन्नत वाजिबा। जब ये आए जहां पर उस्ताद नफ्स और हमारा उस्ताद शैतान, आप नहीं, ऐसे बुरे लोगों को बता रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं उनके बारे में कह रहा हूं, वो कहे खबरदार नबी का खा रहे हो, नबी का गुलामी का दावा कर रहे हो, लेकिन बात तुम्हें मेरी माननी होगी। हम कहें या नफ्स हाजिर लब्बैक, या शैतान लब्बैक, या शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, दयानतदारी से बता। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, खुदा की कसम अपने आप को भी कह रहा हूं। मेरी आदत है, मैं जब कोई बात बयान करता हूं सबसे पहले एक आईना सामने रखता हूं। मैं अपने आप को कोई बहुत आलिम, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार बिल्कुल नहीं, मैं सबसे गुनाहगार होऊंगा, मैं एक तालिब इल्म हूं। इसलिए मत सोचिएगा खाली आपको डांट रहा डपट रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं जरा शऊर पकड़े। खुदारा ये हमने क्या मजाक कर रखा है अपने नबी के साथ। इश्क रसूल का दावा और नबी के अहकाम बोझ बन जाएं, गुलामी का दावा और सरकार का कहना ना माने, ये बिल्कुल गलत है। ये हमें शर्म नहीं आती नारे लगाते हुए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? हमें पता है कि जान तो देनी नहीं है, नारा लगाने में क्या जाता है, गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। ये नारा क्यों नहीं लगाते? गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में लड़कियों से दोस्ती छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाह छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में बावल मुसलमान बन जाना भी कबूल है, गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना भी कबूल है। नहीं, हमने इश्क रसूल को एक ड्रामा बना लिया है। नबी से इश्क का दावा, और जब नबी का हुक्म मुतवज्जे हो, सरकार की गुलामी का दावा, और सरकार हमें हुक्म बयान फरमाए तो हम अपनी जबान से नहीं अपने अमल से कहें। एक मिनट, पहले हुक्म सामने रखो, सोचेंगे, गौर करेंगे, बीवी से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, मां से पूछेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, कारोबारियों से पूछेंगे, दुनिया से पूछेंगे, इजाजत मिलेगी तो नबी का कहना मानेंगे, वरना नबी का हुक्म नबी के हवाले कर देंगे। ये इश्क है, ये गुलामी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यही इश्क और यही गुलामी आपकी बीवी आपके साथ इख्तियार करे, आपका दोस्त यही रवैया आपके साथ रखे, आपकी औलाद आपके साथ ऐसा रवैया रखे, तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।